تعلیم دینے سے ملک و ملت کی ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ تعلیمی اداروں کا رجحان اور فوکس کردار سے ہٹ چکا ہے۔ فقط تعلیم قوموں کو نہیں سنوار سکتی۔ آج ہمارے ادارے ایسی تربیت سے عاری ہو گئے۔ اللہ پاک تربیت کا زیور دینے سے کتوں کو کتوں میں ممتاز کر دیتا ہے۔ ایک اور بنیادی مسئلہ جو ان تعلیمی ادارہ جات کو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ یہ انفارچونیٹلی ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوشنز بن گئے ہیں، جبکہ ان کو شخصیت سازی کے ادارے ہونا تھا۔ یہ صرف 3-4 سال پڑھنے کے بعد ڈگری ایوارڈ کر دیتے ہیں، قطع نظر اس سے کہ وہ ان اداروں سے فارغ و تحصیل ہونے والا بچہ یا بچی وہ اپنی ذات میں بطور انسان کیسا فرد معاشرہ بنائے۔ یہ دوسرا سب سے بڑا گیپ ہے۔ جبکہ آج انٹرنیشنلی پوری دنیا اس ضرورت کا اعتراف کر چکی ہے کہ اب فقط تعلیم دینے سے ملک و ملت کی ضرورت پوری نہیں ہوگی، بلکہ کسی بھی ملک کی ضرورت نہیں پوری ہوگی، اور تعلیم کے ساتھ تربیت کو اہمیت دی جانے لگی ہے۔ اور خاص طور پر یہ گلوبلائزیشن کی دنیا اور جس میں ثقافتی، معاشی، معاشرتی چیلنجز سے بھرپور زندگی لوگ جیتے ہیں، ایسے ماحول کے اندر کہ جہاں پر تشدد، ناانصافی، انسانی اقدار کا فقدان، اخلاقی اقدار کا فقدان اور بطور انسان احترام انسانیت جیسی خصوصیات آج ناپید ہوتی جا رہی ہیں، یہ تمام خصوصیات صرف ڈگریز ہمارے بچوں کو نہیں دے سکتی۔ جب تک ان ڈگریز اور تعلیمی کریکولم کی ترتیب کے ساتھ تربیت کا ماحول ان بچوں کو میسر نہ آئے، اس وقت تک ہمارے بچے تشدد سے پاک نہیں ہو سکتے، ناانصافی سے پاک نہیں ہو سکتے، انسانی اقدار کے حامل نہیں ہو سکتے، اور احترام انسانیت سے مزین نہیں ہو سکتے۔ یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب تعلیم کے ساتھ ان کو کردار بھی دیا جائے۔ انفارچونیٹلی تعلیمی اداروں کا رجحان اور فوکس کردار سے ہٹ چکا ہے۔ یہ کردار سازی پر توجہ نہیں دیتے۔ بین الاقوامی سطح پر جتنی بھی تحقیقاتی رپورٹس ہیں وہ اس کنکلوژن پر پہنچ چکی ہیں کہ آج فقط تعلیم قوموں کو نہیں سنوار سکتی جب تک ٹریننگ ان کو نہ دی جائے، اور وہ ٹریننگ در حقیقت پڑھنے والے طلبہ طالبات کے اندر برداشت پیدا کرتی ہے، تربیت ان کے اندر سینس آف رسپانسبلٹی پیدا کرتی ہے، یہی تربیت ان کے اندر ایک انسانیت کا احترام پیدا کرتی ہے اور باہمی تعاون کا جذبہ پیدا کرتی ہے اور پرابلم سالونگ سکلز پیدا کرتی ہے۔ آج آپ تعلیم یافتہ کسی بچے کو، بچی کو برسر روزگار کر دیں، اس کے اندر احساس ذمہ داری بھی ہوگا، یہ ضروری نہیں۔ احساس ذمہ داری اس کی تربیت نے پیدا کرنا ہے کہ اس نے اپنے کام کو کیوں مکمل کرنا ہے، اور پوری طرح جس ٹاسک کو اس نے ہاتھ ڈالنا ہے اس کو انجام دے کر چھوڑنا ہے۔ یہ احساس تربیت پیدا کرتی ہے، تعلیم پیدا نہیں کرتی۔ اور آج ہمارے ادارے ایسی تربیت سے عاری ہو گئے۔ اسی وجہ سے جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں نے ابتدا میں تلاوت کی، جس کے اندر اللہ رب العزت نے جو مسلمانوں کو نظام تعلیم عطا فرمایا وہ تربیت کے تمام تر پہلوؤں سے مزین ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک باعظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، وہ ان پر اس کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کے ظاہر و باطن کو پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ ان کے تشریف لانے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ یعنی یہاں پر اللہ رب العزت نے تعلیم کی بات تربیت کے ساتھ فرمائی ہے، تزکیہ نفس کے ساتھ فرمائی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور معلم انسانیت صرف آپ کے فریضہ تعلیم
اور علم دینے کے فریضہ کی طرف اشارہ نہیں فرمایا، بلکہ کس طرح آپ تزکیہ نفس فرما کر تربیت کرتے ہیں قوم کی، اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو در حقیقت کوئی بھی معلم ہونے کا فرض تبھی ادا کر پائے گا، اور ایسا ادارہ جو کہ علم دینے کا خواہاں ہو اور تعلیم دینے کا خواہاں ہو، تو وہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب انسان علم کے ساتھ تربیت کو جوڑ دے گا۔ پچھلے دنوں شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العالی نے قرآن مجید کی ایک اور مقام کی بہت خوبصورت تفسیر فرمائی کہ جب آپ نے قرآن مجید کا وہ مقام جہاں پر حلال اور حرام کی تمیز اللہ پاک سمجھاتا ہے، اور ارشاد ہوا کہ تم لوگ کس طرح شکار سے کھا سکتے ہو، اور اگر شکاری کتے، قرآن مجید کا مضمون ہے کہ جن کی ٹریننگ ہو گئی ہے، اگر ٹرینڈ کتا شکار منہ سے پکڑ کے لائے تو کھا سکتے ہو، لیکن انٹرینڈ کتا اگر شکار پر چھوڑے اور شکار لائے تو وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ تو حاضرین محترم ذرا غور کیجئے کہ اگر تربیت ایک کتے کو باقی کتوں میں منفرد کر دیتی ہے اور اس کے کیے ہوئے شکار کو اللہ بھی تم پر حلال کر دیتا ہے، تو سوچئے اگر انسان کو تربیت سے مزین کر دیا جائے اور تربیت سے آراستہ کر دیا جائے تو وہ باقی اقوام میں کیوں نہیں منفرد ہو جائے گا، اس کا قد باقیوں میں کیوں منفرد نہیں ہو جائے گا۔ یعنی اللہ پاک تربیت کا زیور دینے سے کتوں کو کتوں میں ممتاز کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح اگر انسان بھی تربیت یافتہ ہو جائے، اخلاق سے مزین ہو جائے، شخصیت سازی کے دور سے گزر کر اس کی شخصیت نکھر جائے، اس کی عادات اطوار نکھر جائیں، تو وہ قوموں کے اندر نمایاں ہو جاتا ہے۔